میں نے اپنی فیملی میں اصل میں جانوروں کی طرف کمپیشن بہت زیادہ دیکھا تھا، تو وہی چیز میرے اندر بھی آئی۔ پہلے تو بچپن میں ہم دیکھتے ہی تھے، لیکن جب میں اس قابل ہو گئی کہ میں مدد کر سکوں جانوروں کی، تو پھر میں نے ریسکیو کرنا بھی شروع کر دیا۔ جانوروں کے لیے کام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے لیے اور کوئی آواز نہیں بلند کرتا، اور وہ خود اپنے لیے آواز بلند نہیں کر سکتے۔ اس کیمپ کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ہم اویئرنیس دے سکیں کہ جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، نہ صرف حقوق ہوتے ہیں، ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے پاکستان میں ادارے بھی موجود ہیں، جیسے لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ، SPCA اور وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ۔ فنڈنگ نہیں ہے ہمارے پاس، پیسے اپنے بہت لگ رہے ہیں، اتنے لگ رہے ہیں کہ کم پڑ جاتے ہیں، اور جانور اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو ریسکیو کرنے کے لیے جتنے پیسے ہوں اتنے کم ہیں۔ اگر کتا اتنا اہم نہ ہوتا تو ہمارے خلیفہ دوم جو حضرت عمر ہیں، وہ یہ کبھی نہ کہتے کہ اگر میری حکومت کے دوران کوئی کتا بھی اگر بھوک سے پیاس سے مر جاتا ہے تو اس کا بھی ذمہ دار میں ہوں گا۔ السلام علیکم، ڈیلی 30 کے ساتھ میں آپ کا میزبان فہد حسن۔ ناظرین، بات کی جائے حقوق کی تو انسانوں کے حقوق بھی ہمیں تھوڑے سے آگے پیچھے نظر آ جاتے ہیں، مگر جانوروں کے حقوق کی بات کی جائے تو یہاں پر ایک ایسا ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے انیزہ خان جس کو مینیج کر رہی ہے۔ ناظرین، گھر سے یہ کام اس نے شروع کر دیا، بچپن سے ہی گلی محلوں میں جو کتے بلیاں بیمار نظر آتی تھی ان کو گھر میں لے جا کر اس کے ٹریٹمنٹ کیا کرتی تھی۔ آج اس کے ہم سٹال میں موجود ہیں، جو سٹال لگانے کا جس کا مقصد یہ ہے کہ اویئرنیس دی جائے ڈاگس، کیٹس اور دیگر کچھ اینیملز ہیں ان کے حوالے سے۔ ناظرین، یہ کچھ پکچرز بھی آپ میرے راؤنڈ اباؤٹ دیکھ سکتے ہیں، ڈاگس ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ انیزہ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ انیزہ، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جیسا کہ شروع سے کام کر رہی ہے، اسٹریٹ ڈاگز ہیں اینڈ اسٹریٹ کیٹس ہیں، ان کو آپ گھر میں لے جا کر ان کا ٹریٹمنٹ کرتی تھی، یہ کس طرح سے سلسلہ شروع ہوا؟ میں نے اپنی فیملی میں اصل میں جانوروں کی طرف کمپیشن بہت زیادہ دیکھا تھا، تو وہی چیز میرے اندر بھی آئی۔ پہلے تو بچپن میں ہم دیکھتے ہی تھے، لیکن جب میں اس قابل ہو گئی کہ میں مدد کر سکوں جانوروں کی، تو پھر میں نے ریسکیو کرنا بھی شروع کر دیا، اور تقریباً 12 سال سے میں جانوروں کو ریسکیو کر رہی ہوں اور ان کے لیے کام کر رہی ہوں۔ مگر انیزہ، ایک بات کی جائے کریٹیسزم کی بات کی جائے تو ہمارے معاشرے میں بڑے ایسے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی بات کو پکڑ کے، پازیٹیو بات کو بھی پکڑ کے اس میں کریٹیسزم پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ کام کر رہی ہو ڈاگس، جیسا کہ پنجابی میں بات کیا، کتے بلیوں کا آپ کام کر رہی ہو، گلی محلوں میں جو بیمار ہوتے ہیں ان کو گھر لے جا کر ٹریٹمنٹ کرنی ہے۔ اب تو ماشاءاللہ سے آپ نے اپنی NGO بھی بنا لی، آپ ایک پروفیشنل کام کر رہی ہو اس کا۔ یہ بتائیے گا کہ لوگ آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ یار انسانوں کو بھی دیکھو، انسانوں کی بھی قدر کرو، انسانوں کو تو آپ دیکھتے نہیں ہو، جانوروں کا بڑا آپ کو احساس ہے، کس طرح سے فیس کرتی ہو ان معاملات کو؟ دیکھیں، اب ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ اگر کوئی جانوروں کے لیے زیادہ سینسٹیو ہے تو وہ انسانوں کے لیے نہیں ہوگا۔ آبویسلی کوئی انسان اتنا سینسٹیو ہے تو وہ جانوروں کے لیے بھی کام کر رہا ہے، تو اور اس کے علاوہ انسانوں کے لیے تو اتنی زیادہ آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، اور بہت کامن ہے ویلفیئر ان کا، اور اسی انسانوں کے نام پہ ویلفیئر مس یوز بھی کر رہے ہیں۔ تو ہم تو جانوروں کے لیے کام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے لیے اور کوئی آواز نہیں بلند کرتا، اور وہ خود اپنے لیے آواز بلند نہیں کر سکتے، تو اس وجہ سے ہم ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو ہاں، کرٹیسائز کرنا تو لوگوں کا کام ہے، وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ تم MPhil کر کے PhD میں انرول ہو کر کتے بلیوں کا تم نے کام کرنا تھا۔ تو ہاں جی، آبویسلی انٹرنیشنلی بہت ریناؤنڈ قسم کا یہ کام ہے، لوگ بہت اس کو پروفیشنلی کرتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے اسی کو پروفیشنل میں اپنا لیتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں کوشش کر رہے ہیں، تو کرنے دیں ہمیں۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا انیزہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ سٹال لگانے کا کیا مقصد ہے آپ کا؟ یہ کیمپ ہے، بیسیکلی اویئرنیس کیمپ ہے، یہ ہمیں PHA نے اسپیشل پرمیشن پہ دیا ہے، اور تقریباً اب ہمیں 2.5 ہفتے ہو گئے ہیں۔ اس کیمپ کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ہم اویئرنیس دے سکیں کہ جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، نہ صرف حقوق ہوتے ہیں، ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے پاکستان میں ادارے بھی موجود ہیں، جیسے لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ، SPCA اور وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ، اور فشریز کا ڈپارٹمنٹ بھی۔ ان سب کے اپنے اپنے ایکٹس ہیں جو کہ ان کے جو بھی حقوق ہیں ان کو قانون کے ذریعے تحفظ دیتے ہیں، تو لوگوں میں یہی آگاہی دینا ہمارا بیسک مقصد۔ انیزہ، یہ بتائیے گا جس طرح سے آپ اپنی NGO پہ کام کر رہی ہے، ورک کر رہی ہے، اوبویسلی اب یہ بھی ایک جاندار ہے، ان کے بھی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، پیسے لگتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے، ان کے بھی کچھ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہوتے ہیں، میڈیسنز ہوتی ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے، کچھ اوزاروں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک پراپر پلیس کی ضرورت ہوتی ہے، کس طرح سے مینیج کرتی ہیں یہ سب؟ شروع تو جب ہم نے کیا تھا تو ٹوٹلی ہم لوگ اپنے خرچے پہ ہی کرتے تھے، بابا سپورٹ کرتے تھے بہت زیادہ، اور تقریباً 6-7 سال اسی طرح سے ہی چلا۔ لیکن پھر مجھے ایک تو محسوس ہوا کہ ایک تو فنڈنگ نہیں ہے ہمارے پاس، پیسے اپنے بہت لگ رہے ہیں، اتنے لگ رہے ہیں کہ کم پڑ جاتے ہیں، اور جانور اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو ریسکیو کرنے کے لیے جتنے پیسے ہوں اتنے کم ہیں۔ تو پھر ہم نے اپنی آرگنائزیشن رجسٹر کرائی، اس سے ہمیں یہ
یہ ہوا کہ ایک ہم مضبوط اینٹی بھی بن گئے, اور کچھ ہمارے سوشل میڈیا پہ جو ہمارا پیج تھا اس سے کچھ نہ کچھ جو اوورسیز اور پاکستانی ڈونرز بھی آنے لگ گئے. پھر کافی عرصہ ہم نے اس سے ہی چلایا کام, اور پھر اس کے بعد ہمیں ایک ہمارا جو کی ڈونر ملا CDRS کے نام سے. اب پچھلے تقریباً 2.5 سال سے ہم لوگ ان کے ساتھ ایز این الائنس ہم کام کر رہے ہیں, اور کافی بہتر معاملات جا رہے ہیں. اچھا انیسہ, مجھے یہ بتائیے گا کہ کتے بلیوں کے علاوہ کن کن اینیملس پہ آپ ورک کر رہی ہیں؟ ریسکیو کرنے کی اگر ہم بات کریں جو ہماری کیپیسٹی میں ہے, وہ کوئی بھی برڈ, کسی بھی طرح کا برڈ, ڈونکیز, ڈاگس, کیٹس اور باقی جو بھی چھوٹے جانور ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر وائلڈ لائف کے جانور کوئی, ان پہ ہمیں کوئی ظلم یا بے رحمی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے تو ہم سیدھا ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کرتے ہیں. میں نے MPhil کیا ہوا ہے میڈیا اسٹڈیز میں, PhD میں بھی انرولمنٹ ہے میری, تو اسی چیز کو میں اینیمل ویلفیئر میں اچھی طرح یوٹیلائز کر رہی ہوں. میں سمجھتی ہوں جتنی جہاں پہ مجھے میڈیا کے تھرو اس کاز کو پروموٹ کرنے کا, پروجیکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے اتنا میں کرتی ہوں. تو میڈیا کی جو میری ایجوکیشن ہے اس کو میں یوٹیلائز کر رہی ہوں. آپ نے بس ایک پراپر چینل تلاش کرنا ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے اپنے انٹرسٹ کو یوٹیلائز کرنا ہے اور سیٹسفائی رہنا ہے ایٹ لیسٹ اپنی لائف سے. جاتے جاتے لاسٹ میں کوئی میسج دینا چاہیں گی انیسہ آپ؟ بس یہ کہنا چاہوں گی میں کہ اگر آپ جانوروں کے لیے کچھ اور نہیں کر سکتے ہیں, یا ان کو آپ کھانا نہیں ڈال سکتے یا گود میں اٹھا کے نہیں بیٹھ سکتے, تو ایٹ لیسٹ ان کو اپنے نیچرل انوائرمنٹ میں رہنے دیں جس طرح وہ رہنا چاہتے ہیں, جیسے وہ ہمیں رہنے دے رہے ہیں. آخر میں صرف میں یہ کہوں گی کہ اگر کتا اتنا اہم نہ ہوتا تو ہمارے خلیفہ دوم جو حضرت عمر ہیں وہ یہ کبھی نہ کہتے کہ اگر میری حکومت کے دوران کوئی کتا بھی اگر بھوک سے, پیاس سے مر جاتا ہے تو اس کا بھی ذمہ دار میں ہوں گا, اور اس کا بھی حساب مجھ سے لیا جائے گا. اگر کتا اتنا اہم نہ ہوتا تو وہ ایسی بات کبھی بھی نہ کرتا. کیا بات ہے. ناظرین, انیسہ خان میرے ساتھ موجود تھی جو اویئرنیس کیمپ لگائے ہوئے ہیں. یہ اسٹریٹس ڈاگز اینڈ کیٹس کو گھر لے جا کر ٹریٹمنٹ کرنا, ان کے کھانے پینے کا, رہائش کا, اس کے بعد ان کو کھانے پینے کا ہر چیز کی ضروریات مہیا کرنا. ناظرین, اب انہوں نے اپنی گیو اس لائف اینیملز ویلفیئر انہوں نے بنائی ہے. ناظرین, آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو کسی کا نقصان بھی مت کیجیے. یہ بول نہیں سکتے, یہ اپنے جذبات کسی تک پہنچا نہیں سکتے, تو لہٰذا جب یہ آپ کو تنگ نہیں کرتے تو آپ بھی ان کو تنگ نہ کیا کریں. اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.